به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محترم حاضرین، کئی ہفتہ پیشتر جب ہمارے یہاں ریاست گیر پیمانے پر احتجاجی بند کا اعلان کیا گیا اور بند کیا گیا، اس تناظر میں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر احتجاج بھی شامل احتجاج تھا، اس تناظر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے یہاں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو دین کی بنیاد ہے، جسے مانے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اسے کہا تو جاتا ہے، اور پھر اس کے دوسرے رکن محمد رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو، شرائط کو، معنی و مفہوم کو سمجھا نہیں جاتا. کچھ ایسے روایتی مقامات ہیں، بلکہ بعض تو ایسے اعمال اور رسوم بنا لیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن جو اصل شریعت کے تقاضے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے کے معنی و مفہوم ہیں، اس کی لازمی شرائط ہیں، انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں کہ بہت سارے لوگ اسے جانتے بھی نہیں. حالانکہ یہ ہمارے دین کی ایسی بنیاد ہے جس کے متعلق اگر آدمی علم نہیں رکھتا، جانکاری نہیں رکھتا، تو اس کی یہ جہالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل عذر نہیں ہوگی. یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں امور سے متعلق اتنی دلیلیں، اتنے واضح احکامات بیان فرمائے ہیں کہ ایک عام سے عام آدمی، ایسا شخص جو صاحب علم نہ بھی ہو، اس کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو بآسانی جان سکے، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو، توحید کو جان سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے حقوق کا علم حاصل کر سکے. کم سے کم ایک آدمی پر بحیثیت مسلمان جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کا جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں کے متعلق لا علم رہنا اللہ کے یہاں قابل عذر نہیں ہوگا. یہ بات کچھ شاید پچھلی مرتبہ بیان کی گئی کہ قبر میں ہر خاص و عام سے سوال ہوگا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس شخص کے بارے میں. ہر شخص سے یہ سوال ہوگا، اور جو شخص ہاں لا ادری کہے گا، فرشتے عذاب دینے سے پہلے اسے کہیں گے ما درائتا و ما تلیتا، نہ تو نے جانا نہ پڑھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب کون ہے، اسلام کیا ہے، دین کون سا ہونا چاہیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا آپ کی رسالت کے متعلق ایسے شواہد، ایسے بیانات ذکر فرمائے ہیں جس کو پڑھنے جاننے کے بعد ایک عام سے عام آدمی یہ جان جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے بعد، بلکہ ماننے کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ضروری ہے. اور آپ کی رسالت کے ماننے کے ساتھ ہی
مخلوق میں آپ کی شخصیت کے وہ حقوق متعین ہو جاتے ہیں جو کسی اور کے نہیں ہیں. بعض اہل علم نے، بلکہ عام طور سے اہل علم نے لا الہ الا اللہ کو ماننے کی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہونے کی 7 شرائط بیان کی. یہ 7 شرائط جو ہیں ان کی اپنے ذہن کی اپج نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں ہے. آپ عقیدے کی کتابیں دیکھیں، یہ 7 شرائط بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں. بعض علماء نے صرف شرائط پر رسالے لکھے، اور جو لا الہ الا اللہ کو ماننے کی شرطیں ہیں ٹھیک ٹھیک وہی 7 شرطیں، بعض لوگوں نے 8 بیان کیے ہیں، عمومی طور سے 7، وہی 7 شرطیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ہیں. وہ شرطیں کیا ہیں؟ اختصار سے، پہلا علم ہو. یہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب، اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب. علم ہو، علم جو جہالت کے منافی ہو. نمبر 2، یقین ہو، شک نہیں. اگر تھوڑا سا شک آ گیا تو ایمان نہیں رہا. جہالت ہے اس کے معنی اور مفہوم میں تو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب نہیں. آپ کو معنی سمجھ کر کہنا ہے، اور جب آپ معنی سمجھیں گے تو اس کا تقاضا خود بخود متعین ہو جائے گا، جو ابھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. دوسرا یقین ہو. تیسرا اخلاص ہو. اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ مان رہے ہیں تو خالص طور سے مانا جائے، اس میں مخلص ہو، کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے رسول مانا تو کسی اور کو وہ مقام، حیثیت اور درجہ نہ دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے متعین فرمایا ہے. چوتھا تصدیق ہو، ہاں، صدق دلی سے، جس میں جھوٹ نہ ہو. پانچواں قبول ہو. چھٹا انقیاد ہو. ساتواں محبت ہو، کلمے سے اور کلمہ کہنے والوں سے، اور اسی سے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت جڑا ہوا ہے. ان 7 شرطوں کو میں نے سرسری طور سے ذکر کیا. ان کی تفصیلات، دلائل اور اس کے تقاضے اگر آپ جانیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ایک آدمی جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ صرف کلمہ کہہ کے کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ ایک آدمی یوں ہی زبان سے کہہ رہا ہے اور مسلمان ہو گیا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے کہا کہ یہ کلمہ آدمی پڑھتا ہے تو بنیادی طور سے علماء نے بیان کیا اس کے 2 پہلو ایسے ہیں جس کے بغیر یہ کلمہ ٹھیک ٹھاک یا آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. ایک یہ کہ تصدیق کی جائے، دوسرا یہ کہ انقیاد ہو. تصدیق یہ 7 شرطوں میں سے ایک ہے، ہاں، اور انقیاد بھی. لیکن بنیادی طور سے یہ 2 باتیں آ گئی تو دوسری چیزیں خود بخود آنے لگتی ہیں یا اس کے اندر شامل ہوتی جاتی ہیں. تصدیق یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبر دی، ہاں، آپ کے رسالت کو سچا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو خصائص، دلائل اور آپ کی نبوت کے احکامات و تعلیمات بیان کی ہیں، دی ہیں اور آپ نے ہم تک پہنچایا، ساری باتوں کو سچ ماننا بغیر کسی شک شبہ کے، اس پر یقین ہو. یہ جو شرائط ہے، ہاں، دل کی گہرائیوں سے اس پر اعتماد کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے، یہ حیثیت دیا، اور آپ نے جو کچھ خبر دیا ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہ ہو. ہاں، اور انقیاد ہو، یعنی آپ کی تعلیمات میں بھرپور تابعداری اور فرما برداری ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے حقوق ہیں اگر بندہ اسے ادا کر رہا ہے تو حقیقت میں لا الہ الا اللہ کی تکمیل کر رہا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ کی میں نے ابھی آیت پڑھی، جو الرسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن میں دوسرے مقامات پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اور پھر اللہ نے آپ کی اتباع اور اطاعت کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے محبت رسول کا دعویٰ کیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری جو بہت مشہور ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی اپنے دعوے محبت الہی میں سچے ہو تو رسول کی اتباع ہونی چاہیے. یہ کتنا اہم ہے. خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ تاخیر ہو چکی ہے.
لہٰذا میں اپنی باتیں کہے بغیر کچھ اقوال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے کی بنیادی شرطیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اقوال میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول ایک قاعدہ نافع نفع بخش قاعدے کے طور پر انہوں نے بیان کیا۔ ہمارے موجودہ حالات، مسائل، مصائب، مخالفتیں، سازشیں، مسلمانوں کے داخلی معاملات، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے، ان تمام کا حل یہ علامہ ابن تیمیہ نے جو بیان کیا ہے یہ قرآن و حدیث کی بہت ساری نصوص کا حاصل ہے، ان کا اپنا کلام یا اپنی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسالت کو مضبوطی سے تھامنے کے سلسلے میں ایک نافع کو واقع واجب ہونا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ واجب ہے۔ اور یہی چیز وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ سعادت اور ہدایت، سعادت دنیا کی آخرت کی، ہدایت یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہے، سمپل سادی واضح بات۔ اور دنیا کی ایسی حقیقت کہ اس ایک حقیقت کو اگر ہم اور آپ نے لوگوں نے سمجھ لیا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں کہ سعادت، کامیابی، سرفرازی، رحمت کا حقدار ہونا، ساری باتیں سعادت میں آ گئی۔ اور ہدایت یعنی سیدھے راستے پہ چلنا جو گمراہی کی ضد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی مولوی کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والا کہتا ہے، تو اس سے پوچھئے کہ اس قاعدے سے اس کو اختلاف ہے کیا؟ ان تطیعوہ تہتدوا، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، دو جملے میں زندگی کی بنیادی چیز بیان کی گئی، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا گئے۔ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، فلسفے بگھارنے کی ضرورت نہیں، بہت ساری باتوں کی ضرورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہدایت ہے۔ کسی کو اختلاف ہے اور ہو سکتا ہے، ہاں ہے، قول میں، کتاب میں، منہجی اعتبار سے کوئی نہیں کرتا، لیکن آپ جب عملی زندگی میں دیکھیں تو لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بدل ہیں۔ اہل تصوف کے ہاں مشائخ کا اور سلسلے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ مشائخ کے بتائے ہوئے آداب، طریقہ عبادت، ان کا منہج، یہاں تک کہ ان کے عقائد جو یونانی فلسفیوں سے، ہندوؤں سے، غیر مسلموں سے لیے ہوئے ہیں، وہ دین کے نام پر بیان کرتے ہیں، رسول کی تعلیم کے خلاف بیان کرتے ہیں، اور مریدوں کو تھپکی دی جاتی ہے، تسلی دی جاتی ہے کہ یہ کچھ سب کچھ جو بیان کر رہے ہیں ہمارے فلاں پیر صاحب جو بہت پہنچے ہوئے تھے، وہ براہ راست اللہ سے لے رہے تھے، ان کو رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ جو یہ کہے کہ رسول کی ضرورت نہیں ہے وہ کافر ہے، رسول کا انکار کر رہا ہے، رسول کی تحقیر کر رہا ہے، اس کا حق نہیں جان رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، بندوں پر کرم ہے کہ اس نے ہماری آپ کی دنیا کی کائنات کی ہدایت کے لیے رحمت کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سلسلے کے آخر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر اور کامل شریعت دے کر بھیجا۔ کامل ہم جب کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں قیامت تک انسانوں کو جو ضروریات پیش آنے والی ہے، حالات اور معاملات پیش آنے والے ہیں، ان تمام کا حل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت میں موجود ہے۔ جو ایسا نہیں مانتا اس کا بھی ایمان خطرے میں۔ دین کامل ہے، عقائد کی بنیادوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے معاملات، آداب، کھانے پینے کے آداب ہوں، گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کے آداب اور طریقے ہوں، پیشاب پاخانے کے آداب کیوں نہ ہوں، سب بتائے ہیں۔ یہ خصوصیت جو ہم سرسری طور سے سنتے ہیں نا ہم اور آپ، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے بھی فلسفے بگھارے لوگ، یہ جو ہم چھوٹی سی بات کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، اسلام کامل دین ہے، یہ جملے سرسری اور سادے سے نہیں ہیں، بولنے میں سادے ہیں، لیکن اس کی معنویت اور گہرائیاں ایسی ہیں کہ اس پر دنیا کا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب پورا نہیں اترتا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت بھی، چونکہ آپ ہی نے اسلام کو پورا نمونے کے طور پر دنیا کو پیش کیا ہے، سمجھایا ہے، اس لیے آپ کی سیرت جتنی مکمل ہے پوری انسانی تاریخ میں، آپ کے علاوہ کسی شخصیت، یہاں تک کہ دوسرے پیغمبروں کی شخصیت بھی نظر نہیں آئے گی۔ موقع ہوتا تو میں اس کی کچھ تفصیل مثال بیان کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ماننے والے کتنے ہیں،
لیکن ان کی زندگیوں کے بہت سارے پہلو تاریخ کے اندھیرے میں ہیں، اور ان شعبوں میں، زندگی کے کئی شعبوں میں ان کی زندگی سے، ان کی تعلیمات سے ہم کو روشنی نہیں ملتی۔ لیکن یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہا جاتا، اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں خود عیسائی علماء اور پادریوں کو اس کا اعتراف ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک پادریوں نے یہ اعتراف کیا کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیلات جاننا اور لکھنا چاہتا ہے تو یہ محنت نہ کرے، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ 50 دن ایسے ملیں گے جو تاریخ کی روشنی میں ہیں۔ سنا آپ نے؟ زیادہ سے زیادہ 50 دن، ہاں، اور کئی پہلو ہیں، خیر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کامل اور مکمل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ تو کیا یہ یوں ہی رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ زندگی کے ہر شعبے میں، اور پھر قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر ہے، آپ کی احادیث، آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، اقوال، افعال، تقریرات، جن کو ہم اصطلاح میں حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو بالکل سیدھی سادی بات ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، عقل والوں کو، جو بے عقلے ہیں اور اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں، کہ قرآن کی حفاظت میں تفسیر قرآن، صاحب قرآن کی تشریحات، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمائی احادیث مبارکہ کی شکل میں۔ اور جاہل ہیں وہ لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے یا علم حدیث اور فن حدیث کے مجموعے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے ان افراد کو، اس امت کو کیسی زبردست توفیق دی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کو محفوظ رکھنے کی۔ اس کی کوئی مثال دوسری قوم کے یہاں نہیں ملتی۔ یہ امتیازات اور اختصاصات ہیں۔ بات پھیل رہی ہے، میں مرکوز کر رہا ہوں اصل بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، شیخ الاسلام جو کہہ رہے ہیں کہ سعادت اور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ہے۔ اب کسی امام، کسی بزرگ، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑ کر کسی اور پیغمبر کو اپنا نمونہ بنا کر یہ کہے کہ میں ان کی متابعت کروں گا، تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ صاف صاف حدیثیں ہیں، موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو اگرچہ وہ صاحب شریعت، صاحب کتاب، پیغمبر رہ چکے ہیں، لیکن ان کی شریعت کا پیریڈ گزر گیا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیریڈ میں آئیں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ ایک پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اور ہمارے یہاں اس بات پر زندگی کا پورا زور لگایا جاتا ہے، زندگی کی پوری طاقت انسان اپنی پوری طاقت لگائی جاتی ہے کہ فلاں امام کی تقلید ضروری ہے، فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے جو بدعتی بیعت ہے۔ لوگوں نے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے یہاں تک لکھ دیا، در مختار، رد المختار، کسی میں عبارت ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو فقہ حنفی پر عمل کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے مسلک کو صحیح کرنے کے لیے ایک نبی کی بے عزتی۔ ہاں، میری بات اگر بری لگ رہی ہو تو اس سے زیادہ بری یہ بات لگنی چاہیے جو میں نے نقل کی، کہ پیغمبر کی اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے امام کا درجہ اتنا اونچا بنا دیا کہ امام کی مطابقت یا تقلید حضرت عیسیٰ علیہ، آپ خود کہتے ہیں کتابوں میں، ان کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تقلید کرنا جاہل کا کام ہے، عالم کا نہیں، صاحب اجتہاد کا نہیں۔ مجتہد کے لیے ایک عالم اگر درجہ اجتہاد کو پہنچا ہے، اجتہاد کی اپنی تعریف ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنے کی صلاحیت، تو اس کے لیے تقلید کرنا ناجائز ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ایک عالم مجتہد کا جو درجہ ہے حضرت عیسیٰ کا درجہ اس سے بھی کم ہے کیا؟ آپ پیغمبر کو کہاں رکھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ کی عصبیت میں لوگ اس قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہاں، اور میں نے یہی عرض کیا تھا پچھلے خطبے میں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے ہم اپنے غیظ و غضب کا، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، بجا ہے ہندوستان جیسے ملک میں یہ، لیکن وہ غیر شرعی طریقہ، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے،
کیسے کھل کھیلنے کا لوگوں کو موقع ملتا ہے غیر شرعی طریقوں میں، اور جو شرعی معاملات ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اصل تقاضے اور حقوق ہیں، ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، انہیں فراموش، اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مشکل ہے نا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا آپ کی تعلیمات کو ماننے کے لیے۔ یہ جو ہم نے مختلف قسم کے کھانے بنا رکھے ہیں مسلکی، فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، ان بتوں کو توڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو دینا پڑے گا، اور وہ بہت مشکل کام ہے۔ خود مسلمانوں سے یہ مسلمانی اختیار کرنے کی قدرت اور جو ہے جرت نہیں نظر آتی کہ مسلمانوں میں یہ جرت ہو کہ اپنے بنائے ہوئے ان بتوں اور خود ساختہ اصولوں کو توڑ کر قرآن اور حدیث کی ان صاف ستھری خالص باتوں کو قبول کریں۔ لمبی چوڑی باتیں، دنیا کے اختلافات۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا یہ سادہ سا جملہ قرآن و حدیث کی بہت ساری آیات اور احادیث میں موجود ہے کہ انسان کی سعادت اور ہدایت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی متابعت میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہوں، برکت ملے، اللہ کی رحمت ملے، عذاب سے، فتنے سے بچیں، رسول کی اتباع کیجیے۔ ایک نسخہ، ایک جملے کا، یہی ہدایت ہے اور یہی ہر معاملے میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس کے برخلاف وَأَنَّ الضَّلَالَ وَالشَّقَاءَ فِي مُخَالَفَتِهِ، کہ ضلالت اور گمراہی اور شقاوت جو سعادت کی ضد ہے، بدبختی، گمراہی جو ہدایت کی ضد ہے، شقاوت جو سعادت کی ضد ہے، ساری کی ساری گمراہیاں، ساری کی ساری شقاوت و بدبختیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہیں۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرے اس پر ذلت اور خواری متعین ہو گئی۔ قرآن کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے یا دردناک عذاب۔ فتنے کی دو تشریح کی، دنیا کے عذاب سے ایک تفسیر کی ہے علماء نے، اور کچھ لوگوں نے شرک سے کی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو شرک کرے گا دنیا اور آخرت کا عذاب پائے گا، اور مسلمانوں کی شقاوت بدبختی کی یہی بنیاد ہے جو ایک جملے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی بیسیوں بلکہ سینکڑوں دلیلیں اس پر دلالت کریں گی۔ رسول کی مخالفت میں ہر قسم کے پریشانیاں ہیں، سارے مسلمانوں کے مسائل رسول کی مخالفت ہے۔ حدیث جان جانے کے بعد یہاں تو کتنوں کو تو یہ موقع ہی نہیں ہے، یہاں روک لگا دی گئی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ پڑھیں، قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے، انڈائریکٹ پڑھیں۔ ایک غیر مسلم، اکثر سوال کرتا ہوں، ایک غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو اس وقت اماموں کا، بزرگوں کا قول نہیں سنایا جاتا انہیں؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، ابو لہب کیٹیگری کے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا دیا، تلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے ان کو سناتے تھے۔ آج بھی غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے تو قرآن پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی ہم مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، حدیثوں کو نہیں پڑھ سکتے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی جرت و جسارت ہے! کتاب ہدایت کو کتاب ضلالت بتا رہے ہیں آپ۔ ڈر نہیں لگتا اللہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ہاں، اس کے آداب ہیں، طریقے ہیں، اصولوں کے مطابق اگر قرآن کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھا جائے جو اللہ اور رسول نے خود بتائے ہیں، ہر کتاب کے سمجھنے کے اپنے آداب اور طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ سمجھنے کی بات ہی نہیں کرتے اور کچھ لوگ سمجھنے پہ آتے ہیں تو رسول کی بات کو چھوڑ کر، صحابہ کی بات کو چھوڑ کر خود سے اپنے دماغ سے سمجھنے کی بات کرتے ہیں۔ دونوں گمراہی ہے، دونوں گمراہی ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اتنے معنی اور مفہوم جو ہدایت کے لیے ضروری ہیں وہ عام آدمی کے لیے بھی انتہائی صاف اور واضح ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آتا، سب اپنی اپنی وہ مسائل جن میں گنجائش ہے اختلافات کی، ایسے مسائل دین کی بنیادیں نہیں ہیں، وہاں ہو سکتا ہے اختلاف، ترجیح راجح اور مرجوح کی بات، افضل اور مفضول کی بات، یا سمجھ میں نہ آنے والی بات، لیکن جو دین کی بنیادیں ہیں، یہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے، کوئی اغماض اور پیچیدگی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بالکل نفع بخش قاعدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت کو مضبوطی سے پکڑنے کے واجب ہونے کے سلسلے میں کہ ہدایت اور سعادت آپ کی اتباع میں ہے، ضلالت اور شقاوت آپ کی مخالفت میں ہے، اور وَأَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي الْوُجُودِ اِمَّا عَامٌ وَإِمَّا خَاصٌ، اور وجود میں، کائنات میں جتنی بھی بھلائیاں اور خیر ہے، عام بھلائیاں ہوں یا خاص بھلائیاں ہوں، فَمَنْشَأُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا حاصل ہونا، پیدا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، بہت بڑا جملہ ہے۔ اب یہاں اگر میں بیان کرنے جاؤں کہ غیر مسلموں کو بھی اگر کوئی بھلائی آج مل رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کا حال دیکھیے اور آج دیکھیے، کوئی ایمان لا رہا ہے یا نہیں لا رہا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن آج جو علمی ترقیات ہیں، شعور ہے، انسانی شعور علم و تحقیق اور سائنس کے راستے پہ بہت آگے چلا گیا، دنیاوی اعتبار سے آگے چلا گیا، روحانی اعتبار سے پیچھے۔ تو یہ جو ترقیات اور بھلائیاں بھی خیر کا پہلو جو نظر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ کسی موقع پر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا اور مختلف موقعوں پر بیان کیا جا چکا ہے، کرتے رہتے ہیں اہل علم۔ چنانچہ کائنات میں جتنا بھی خیر ہے دنیا کے اندر، عام ہو یا خاص، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے وجہ بنایا۔ ہاں، وَأَنَّ كُلَّ شَرٍ فِي الْعَالَمِ، اور عالم میں، کائنات میں یا دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں، شر ہیں، خرابیاں ہیں، وہ جو بندوں کے ساتھ خاص ہیں تو اس کا وضو، اس کا سبب مخالفت رسول ہے۔ کائنات میں، دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہمارے اپنی، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ ہے، یا آپ کی لائے ہوئی تعلیمات سے جہالت کا نتیجہ ہے، یا تو آپ کی مخالفت یا آپ کی تعلیمات سے جہالت۔ اور بندوں کی سعادت ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد، معاش میں اور معاد میں، دنیا کی زندگی اور اس دنیا کے بعد جو معاد کہلائے گا، آخرت میں لوٹ کر آنا، یہ اتباع رسالت سے جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، معاد اور معاش دونوں کی بھلائیاں، اچھائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں مجموع الفتاوی سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ختم ہوئی، لیکن یہ ایک عبارت 4-5 لائن کی جو ہے، یہ ایک پوری کتاب ہے، اور ایک ایک جملے پر ایک ایک کتاب لکھی جاتی ہے، کوئی میں لکھی جا سکتی ہے، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، تو کتابوں کا حاصل اور نچوڑ، بہت ساری دلیلوں کا نتیجہ شیخ الاسلام کی اس عبارت میں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مضبوطی سے پکڑنے کے سلسلے میں، واجب ہونے کے سلسلے میں یہ قاعدہ ہے کہ دنیا کی ہدایت، آخرت کی سعادت، دنیا کی ضلالت، آخرت کی شقاوت اور ناکامی کا انحصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور مخالفت پر ہے، اور دنیا کے اور آخرت کی ساری بھلائیوں کا اور ساری برائیوں کا انحصار بھی آپ کی موافقت اور مخالفت پر ہے۔ اب آگے ہم دوسرا ایک قول پڑھیں، انہی کے شاگرد علامہ ابن قیم کی ایک عبارت، یہ اس تناظر میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس دعوے میں اگر کوئی شخص آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں۔ آپ کی شان میں گستاخی کرنا، میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ یہ ناقابل قبول ہے صاحب ایمان کے لیے، ہر اعتبار سے، قرآن، حدیث، اجماع امت، عقل، فطرت، ہر ایک کی دلیل کہتی ہے کہ ایسے شخص کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کے لیے حد شرعی یہ ہوگی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اسلامی حکومت میں ہوگا، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ حکومت کا کام ہے، قاضی اور عدالت کا کام ہے، یہ حد شرعی ہے، ہاں، اور اس کی دلیلیں موجود ہیں، ہاں، تو یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ چیزوں کو گستاخی رسول کہہ کر اس پر احتجاج تو کرتے ہیں، لیکن مسلمان آج اگر غور سے دیکھیں تو کئی اعتبار سے بذات خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کے مقام پر کسی اور کو بٹھا کر، آپ کے حکم ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو مان کر، آپ کی سنتوں اور حدیثوں کو جانتے ہوئے اس کو روند کر، آپ کی سنت کے برخلاف بدعات کو اختیار کر کے، دین کے نام پر دین کے خلاف باتیں اختیار کر کے، ہر موسم میں بدعات۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایک خطیب جو ہے ان کا مائک پہ آواز آ رہی تھی، ولادت
محفل میلاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام تعظیمی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، بدعات بیان کر رہے ہیں، اور رسول کی محبت کے نام پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے جو قرآن و حدیث نے بتائی ہے، جو صحابہ کرام نے اختیار کی تھی۔ خیر، وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب، آپ کے حقوق کی ادائیگی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رأس الادب مع الرسول کمال التسلیم لہ والانقیاد لامرہ وتلقی خبرہ بالقبول والتصدیق۔ جملہ آگے لمبا ہے تشریحات کے ساتھ، کہہ رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ رأس الادب، آپ کی شان میں، آپ کی ذات اور جناب میں ادب کی بنیاد اور سر فہرست جو ادب ہم آپ کا ادب کرنے والے کہلا سکتے ہیں، تو اس کی بنیاد سب سے بڑی بات کیا ہے آپ کی شان میں ادب کرنے کی؟ کہ کمال تسلیم، پورے طریقے سے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کریں، آپ کے احکامات اور تعلیمات کے آگے پورے طریقے سے آپ کی باتوں کو تسلیم کریں، والانقیاد لامرہ، اور آپ کے حکم کی تابعداری، فرما برداری کریں، آپ کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ سچ ہے، حق ہے، ہاں، اور آپ کے حکم کو مان لیا جائے، یہ رسول ادب ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کریں، آپ کی سنتوں کو رون دیں، آپ کی سنتوں کو مختلف اقوال کی بنیاد پر رد کریں کہ یہ میرا مسلک یہ ہے، ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن یہ میرے امام کا طریقہ ہے، تو امام کی بات آپ نے مان لی، رسول کی بات کو رد کر دیا، تو آپ ادب اللہ کے رسول کا ادب نہیں کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، اپنے امام کا درجہ رسول سے اونچا بنا رہے ہیں۔ ہاں، تو کہا کہ آپ کے حکم کو وتلقی خبرہ بالقبول والتصدیق، اور رسول ادب کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی شان میں عزت و ادب کا پہلو اہم ترین یہ ہے کہ آپ کی خبر کو قبول اور تصدیق کے ساتھ لیا جائے۔ جو کچھ آپ نے خبر دی ہے، ہاں، اگر آپ نے کہا ہے کہ گائے بیل پر کوئی سواری کرے گا اور وہ پلٹ کر بولے گی کہ میں اس کے لیے سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تو ہم کو ماننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی سواری کرے گا تو اس سے پلٹ کر وہ کہے کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی، ہاں، اس پر میں ایمان لاتا ہوں، ابوبکر صدیق اور عمر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی خبر ہے، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جو وہاں موجود نے تھے، ان کے ایمان کی گواہی دی، گویا وہ ایسے مومن ہیں کہ میں نے اگر بیان کیا ہے تو بغیر کسی شک شبے کے اس کو تسلیم کریں گے بلا چوچرا۔ یہ ہوتا ہے مومن، اللہ کے رسول نے بتایا مان لیا۔ ہاں، کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ تو آپ کی خبروں کو قبولیت اور تصدیق کے ساتھ مان لینا۔ آگے انہوں نے کہا کہ آپ کی خبروں کو ماننا کیسے؟ دون ان یحملہ معارضۃ خیال باطل یسمیہ معقولا۔ بہت پیاری اور جامع بات، جیسے علامہ ابن تیمیہ کی کا ایک چند لائن والا جملہ کتابوں کے برابر ہے، ایسے ہی ان باتوں میں بھی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ بغیر اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی خبروں اور باتوں کو کسی باطل خیال پر محمول کیا جائے، جسے لوگ معقول کا نام دیتے ہیں، عقلیت کا۔ کتنے لوگ ہیں، پہلے معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، ہاں، یونان کے فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر اللہ کے نبی اور قرآن کی باتوں کو عقل کی کسوٹی پر تول کر اس کو ماننا نہیں ماننا۔ معتزلہ نے اصول ہی بنا لیا کہ نقل جو ہے عقل کے تابع ہے، یعنی قرآن و حدیث کو عقل کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، اگر عقل اس کی گواہی دے رہی ہے تو مانیں گے، نہیں تو اس کو رد کریں گے، تعویل کریں گے۔ تو اب یہ غیبیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو انہوں نے عقل کی شان پر رکھا، جو سمجھ میں آیا مانا، جو نہیں سمجھ میں آیا اس کا انکار کر دیا، تعویل کر دی، تحریف کر دی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور بہت ساری غیب کی چیزیں آپ عقیدے کے باب میں یہ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں۔ مسلمان کہلاتے ہیں، عقل کو نقل پر مقدم کیا، اور ان کا جو طریقہ تھا، یہ نام آپ نہیں سنتے، وہ آج بہت سارے عقلانیین کہلاتے ہیں۔ عرب لوگ ان کو عقلانیین کہتے ہیں، عقل پسند۔ وہ عقل پسندی کی بنیاد پر بہت ساری احادیث کا رد کرتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کے ترجمے اور تفسیر کے سلسلے میں وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو عقل پرستوں کا تھا، اور قرآن اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفاسیر بیان کی اس کے برخلاف تفسیر کرتے۔ تو علامہ ابن قیم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باتوں اور خبروں کو
کسی باطل خیال پر، غلط خیال پر محمول نہیں کرنا، جسے لوگ عقلیت کا نام دیتے ہیں. ہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں. یا یہ کہ کسی شبہے یا شک پر اس کو محمول کیا جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں آج کل کہتے ہیں ارے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. منکرین حدیث کا پورا طبقہ ہے، قادیانیین ہیں، بعض خاص مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں، بعض اہل تصوف ہیں. یا تو عقلیت کی بنیاد پر کوئی حدیثوں کا رد کرتا ہے، کوئی شک و شبہ ڈالتا ہے کہ یہ بات کہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لہذا اس حدیث پر شبہ ہوتا ہے. یا پھر کوئی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کے بیانات میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اہل علم نے ایسے کچھ خاص مسلک اور خاص افکار کے لوگوں کے جو بنائے خود ساختہ اصول ہیں، ان کی روشنی میں کن کن حدیثوں کو رد کیا گیا ہے فہرست بنائیے. یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار مسلک جو لوگ کہتے ہیں، ہاں چاروں امام برحق ہیں. چاروں امام کے سارے اقوال برحق نہیں ہیں. ہم اس بنیاد پر ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے. بہت اچھا برا پیچ ہے، عام آدمی سمجھ نہیں پاتا. ہاں کہ ان ائمہ کا طریقہ کار صحیح ہے، لیکن ان ائمہ کا ہر اجتہاد، ہر بات، ہر قول صحیح نہیں ہے، اور ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر ہم ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے، ان کی بے ادبی نہیں کرتے، ان کے مقام سے ان کو نیچے نہیں اتارتے. یہ دونوں چیزیں اچھی طرح دماغ میں رکھی جائے. جب ان کے غلط قول کو غلط کہا جاتا ہے تو لوگ فتوی بازی کی بات کرتے ہیں یا ان کی گستاخی اور بے ادبی کی بات کرتے ہیں. اگر کسی امام کے کسی اجتہاد کی مخالفت کر رہے ہیں ہم حدیث کی بنیاد پر، اور اسے آپ گستاخی امام کہہ رہے ہیں، تو بتائیے کہ امام کے قول کی بنیاد پر اگر حدیث رسول کو آپ رد کر رہے ہیں تو کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ گستاخی رسول بڑا جرم ہے یا گستاخی امام؟ پہلی بات تو یہ کہ امام کی یہ گستاخی ہے ہی نہیں. دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مالک، امام ان کے اقوال میں ہے ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے. اور غیر نبی کی کوئی بات اگر ہم نے رد کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ نہیں ہوں گے، گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ثابت شدہ بات کو بلا عذر شرعی، بغیر تعویل کی گنجائش کے، جو کسی استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے، ہاں اگر ہم نے رد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اور نہیں دے پائے گا بندہ. تو علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، آپ کی خبروں کو بلا چوں چرا مان لینا، کسی باطل خیال کو جس کا عقلیت نام دیا جاتا ہے اس بنیاد پہ رد نہیں کرنا، اس میں شک و شبہ نہ ڈالنا. اور تیسری بات اور بھی کہی، اور یقدم علیہ آراء الرجال وزبالات اذہانہم، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث کے مقابلے میں لوگوں کی رائے اور ان کے دماغ کی اپج، زبالات کہا گندگیاں، ان کے ذہن کی گندگیاں کہ کسی کے دماغ میں کچھ آ رہا ہے، سائنس تو یہ کہتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے، فلاں تو یہ کہتا ہے، تو ان کے دماغ کی جو حاصل ہے، اپج ہے یا ان کا گندگیاں ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث پر مقدم نہ کیا جائے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب. اب دیکھیے کہ آج کتنے مسلمان اس ادب کی مخالفت کر کے اللہ کے رسول کی بے ادبی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، کوئی شک شبہ کرتا ہے، کوئی اپنے امام کی بات کو نبی کی بات پر آگے بڑھا رہا ہے، سنت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اتنے سارے لوگ، فلاں لوگ، اتنے بڑے مولوی صاحب، اتنے امام، یہ دلیل ہے؟ ایک بات کو اگر 50 لوگ بولنے لگے تو وہ غلط بات صحیح ہو جائے گی. اب 50 کو آپ زیرو بڑھاتے جاؤ، 500، 5000، 5 لاکھ، لاکھوں ہو جائیں تو کوئی غلط بات صحیح ہو جائے گی. کئی لاکھوں لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں دنیا میں، انسانوں میں، صحیح ہو گیا؟ دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا مسلک ہے، ایک مذہب بتائیے جہاں بڑے لوگ نہ ہوں، ذہین لوگ پیدا نہ ہوئے ہوں. اگر شخصیات دلیل ہے کہ بہت ذہین آدمی اس مسلک میں ماننے والے تھے، یا ان کے فلاں آدمی بہت اونچے تھے، ان کا عقل دماغ اور ایسا تھا اس لیے یہ صحیح ہے، تو دنیا میں کوئی باطل غلط نہیں ہوگا، سب صحیح ہو جائیں گے. ہر ایک کے پاس اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں. یہ چیزیں معیار نہیں ہے حق و باطل کا. دلائل، ادلہ جو کہلاتی ہیں وہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں راس الادب یہ ہے کہ آپ کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، آپ کی پوری اتباع اور اطاعت کی جائے، آپ کی باتوں کو بلا چوں چرا تسلیم کیا جائے، ان کی تصدیق کی جائے، اور اس کے مقابلے میں نہ عقل کو آگے بڑھایا جائے، نہ شک شبہ ڈالا جائے، اور نہ آرائے رجال اور لوگوں کی رائےوں کو، لوگوں کی عقلیات کو مانا جائے۔ ہاں، فیوحدہ، علامہ ابن قیم کہتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا بنایا جائے، اکیلا، یعنی جس کو توحید کا لفظ استعمال کیا، کیسے، کس معاملے میں؟ بالتحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان، یعنی حکم بنانے میں، فیصلہ کرنے کے سلسلے میں، سر تسلیم خم کرنے میں، انقیاد یعنی فرما برداری کرنے میں، اور توجہ سے کان لگا کر سننے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق آپ کو اکیلے آپ کو دیا جائے، یہ توحید اختیار کیا، یعنی متابعت، فرما برداری، اور کسی چوں چرا کیے بغیر کسی کی بات تسلیم کرنے والا حق اور مقام صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے۔ اس پر کتنی، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، ہر بات پہ قرآن کی کئی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، بہت ساری حدیثیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، بطور نمونہ ایک آیت کا صرف ذکر کروں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لے۔ یہ حکم بنایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تحکیم، حکم نہ بنا لے، فیصل نہ بنا لے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے ہم مان لیں گے۔ ثم لا، کیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں حرج محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے سر نہ جھکا دیں۔ علماء نے کہا دل میں حرج یہ اندر کی بات ہے، سر جھکانا یہ ظاہر کی بات ہے، اندر اور باہر دونوں طرف اللہ کے رسول کے فیصلے پر جھک جانا چاہیے۔ اس وقت تک جب تک بندہ ایسا نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنے جھگڑے کورٹ میں لے جا رہے ہیں، ہم اپنے جھگڑوں کو ایسے مقامات پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی، قرآن و حدیث کا بھی کئی پنچایتیں آتی ہیں، ہاں، قرآن حدیث بتایا جائے تو آدمی پنچ کو چھوڑ کر دوسرے پنچ کو دیکھتا ہے، کہہ رہے یہاں اپنا کام نہیں ہوگا۔ عدل انصاف یا اللہ اور رسول کی بات ماننے کے لیے خود مسلمان تیار نہیں، لیکن یہ سب کرنے کے بعد حق ماریں گے، ظلم کریں گے، حرام خوری کریں گے، دوسروں کا حق ماریں گے، لیکن اس کے بعد بھی کہیں گے میں نے غلطی کیا کی۔ دنیا میں اپنی چرب زبانی سے اپنی غلطی کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور علیم و خبیر ذات کے سامنے بہت ساری گواہیوں کے ساتھ حق بے نقاب ہونے والا ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا یہ حق دیا جائے۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اکیلے آپ کو یہ حق دیا جائے کہ آپ کے فیصلے کو قبول کیا جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، اور آپ کے ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ جیسے کہ مرسل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے رسول بنا کر آپ کو بھیجا، جیسے کہ مرسل کے لیے عبادت میں، انابت میں، توکل میں، ہاں، اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق میں ہم اللہ کی توحید کو اختیار کرتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو جس طرح عبادات میں اور اس کے متعلقہ امور میں ہم اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، ایسے اتباع اور انقیاد میں رسول کو اکیلا مانا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دو توحیدیں ہیں، فہذا فہما توحیدان، یہ دو توحیدیں ہیں کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ان دونوں توحیدوں کے بغیر بچ نہیں سکتا۔ اس دو توحید کے بغیر دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی توحید عبادت میں، ربوبیت و الوہیت وغیرہ میں، اس کے حقوق میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید آپ کی اتباع میں ہے۔ کیا یہ دو توحید آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم تعداد، غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں میں بہت کم تعداد ہے جو ان دو توحید کے حامل اور حقیقی طور پر قائل نظر آئیں گے۔ ایک ہوتے ہیں قائل، عمل نہ کر پائیں الگ بات ہے، منہجی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اس دو توحید کو ماننے والے مسلمان ہی بہت کم ہیں۔ لوٹے وہی مضمون کی طرف، امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات یافتہ ہوگا، باقی سب جہنم میں۔ جو جہنم میں جائیں گے کیوں جائیں گے؟
اس لیے کہ انہوں نے رسول کے طریقے اور منہج سے الگ طریقہ اور منہج بنایا. آپ کا جو حق ہے، ہاں اللہ کا جو حق ہے، وہ دوسروں کی طرف پھیر دیا ان دونوں توحید میں سے کسی ایک توحید میں یا دونوں توحید میں گڑبڑ کی. اس توحید کو پھیر کر ان کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا. کوئی عبادات میں اللہ کا شریک بنا رہا ہے، کوئی اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک بنا رہا ہے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ پیغمبر ہیں، لیکن اتنے بڑے امام وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں بیٹھتے تھے، اتنے وضو سے اتنی نماز پڑھتے تھے، ہاں فلاں فلاں کرامت، فلاں فلاں بزرگی، ایسا واقعہ. آج ہمارے ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہاں یہ اہل تقلید اہل تصوف کی مجلسوں میں آپ بیٹھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان شاذ و نادر سنیں گے، بہت کم. آپ کو بزرگان دین کی عظمت اور کبریائی کا بیان زیادہ ملے گا. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور شخصیتوں کی عظمت کا سکہ بٹھانے کے لیے دین کی دعوت تبلیغ نہیں آتی. ہمارے دین کا حاصل، دعوت و تبلیغ کا محور صبح اور شام کی دعائیں، اذکار، یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کریں، اس کے حق میں کلمہ شکر اور کلمہ حمد بیان کریں، اس کی تسبیحات بیان کریں صبح شام، نہ کہ فلاں فلاں بزرگ کا نام جپیں. ایسے ہی تو شرک پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی تو توحید میں جو ہے خلل پیدا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کی بزرگی نہ مانی جائے، ہر ایک کو اس کا مقام دیا جائے، لیکن دین کی بنیاد، ایک بندے کو دین پر قائم رکھنے کی اصل محرک چیز اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت کا خیال، اس کی کبریائی اور بڑائی. اسی لیے اذانوں میں، نماز کی حرکتوں میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا ذہن میں، دماغ میں پورا سکہ بیٹھا رہے. جب یہ بڑائی ہوگی تو ہم اس کے سامنے جھکیں گے. اس کی معنویت اپنی جگہ. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو توحید ہیں، ایک توحید مرسل یعنی اللہ کی رسول بنا کر بھیجنے والے کی توحید، اور دوسرے متابعت رسول کی توحید. ہاں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی عدالت میں مقدمہ نہ لے جایا جائے، کسی اور کو فیصل نہ بنایا جائے، اور نہ آپ کے حکم اور فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ غیر کا فیصلہ مانا جائے، اور نہ ہی آپ کے حکم کی تنفیذ. ہاں آپ کا حکم، یہ اگلا جملہ بہت غور سے سنیے، تھوڑا لمبا جملہ ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کی تنفیذ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، اور وہ تصدیق خبر ہی، اور آپ کی خبر کو سچا ماننے کے لیے کسی شیخ، کسی امام یا مذہب والی شخصیت، ہاں یا کسی گروہ جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے، اس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ سمجھائیے. علامہ ابن قیم نے صدیوں پہلے کہا ہے، جو آج کی ایک بیماری ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئے تو آپ اس حدیث کو ماننے کے لیے یہ دیکھیں کہ میرے امام صاحب کیا کہتے ہیں، میرے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، میرا گروہ، میں جس مسلک کو ماننے والا ہوں، جس کی تعظیم کرتا ہوں، اس مسلک کے لوگ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، تو آپ کے حکم کو نافذ کرنے، سنت پر عمل کرنے اور آپ کے فیصلے کو ماننے کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ میں شیخ کو، اپنے استاذ کو پہلے بتاؤں گا، مفتی صاحب کو بتاؤں گا، امام صاحب کے سامنے رکھوں گا، فلاں پیر صاحب کے سامنے، وہ جیسا بولیں گے، اس حدیث کو ماننے کو کہیں گے تو ویسا مانوں گا. ورنہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ، اگر یہ سارے لوگ اس کو اجازت دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کے حکم کی تنفیذ کرے گا، ہاں عمل میں لائے گا، ہاں اور آپ کی بات کو اور خبر کو قبول کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. اگر ایسا کر رہا ہے تو رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، رسول کا مقام دوسروں کو دے رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو پھر آپ کی خبر سے، آپ کے حکم سے اعراض کرتا ہے اور ان کے طرف معاملے کو پھیر دیتا ہے. ہاں اور پھر بچنا چاہے تو ان کی طرف پھیر دے دے، ورنہ وہ اگر اس کو قرآن و حدیث کو اپنے اعتبار سے بیان کرتا ہے تو ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ پیر صاحب اور بڑے جو ہیں وہ آپ کے ان اخبار کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، ہاں اور تحریف کر کے معنی بدل دیتا ہے، لیکن اس تحریف کو تعویل اور محمول کا معنی کی تحمیل کا نام دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں اور ایک معنی پر محمول کر رہے ہیں.
تو علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نافذ کرنے کے لیے ان بنیادوں پر تکیہ کرتا ہے، ورنہ اس کی تعویل اور وہ یا تو مانیں گے یا پھر دوسری طرح اس کو نہیں ماننا ہے، اپنے اصولوں کے خلاف ہے، تو اس کی تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تعویل کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر گناہ کے ساتھ ملے، ہر گناہ کے ساتھ، سوائے اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ ہر گناہ کے ساتھ ملے، یہ چلے گا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس حالت میں اللہ سے ملے۔ شرک کے بعد گویا یہ سب سے بڑا گناہ بتا رہے ہیں علامہ ابن قیم، شرک کو چھوڑ کر یہ گناہ اور یہ حالت کہ رسول کی بات کو ماننے کے لیے کسی اور کو بنیاد بنائے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ دوسرے تمام گناہوں کے ساتھ ملے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ گناہ جائز ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے گناہ کے مقابلے میں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ یہاں شروط کے نام پر جو میں نے 7 شرطیں بیان کی، ان کو دوسرے الفاظ میں بعض علماء کے تحریروں کی شکل میں انہوں نے 6 نکات بیان کیے ہیں، میں سرسری طور سے پیش کرتا ہوں، حالانکہ ہر جملے پر ایک خطبہ ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ، کلمے کا جو دوسرا جز ہے، دوسرا رکن ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک مسلمان کو میں اس خطبے کے حاصل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جو پہلے بھی ہوا تھا اور آج جو ہوا، بہت ساری باتیں رہ گئی، پہلو رہ گئے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی شرطوں کو ہم خلاصے کے طور پر کچھ علماء کے الفاظ میں یوں بیان کر رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی رسالت کا اعتراف کیا جائے اور دل میں باطنی طور پر اس کا عقیدہ رکھا جائے کہ آپ سچے رسول ہیں، یہ دل سے عقیدہ بنایا جائے۔ نمبر 2 کہ اس دل کے عقیدے کو زبان سے بیان کریں اور زبان سے اس کو ظاہری طور پر اس کا اعتراف کریں، یعنی ظاہر اور باطن دونوں میں۔ نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، آپ کی اتباع اور فرما برداری، کہ آپ نے جو کچھ حق بیان کیا اور تعلیم دی کہ ایسا کرو، اس کو اختیار کیا جائے، اور جس باطل کو آپ نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ بہت مشہور آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نمبر 4 تصدیقہ فیما اخبر بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں بیان کی، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، کوئی مانے نہ مانے، سائنس کے کھانے پہ بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی ہے، اللہ کے رسول نے اگر بتایا ہے یہ بات ثابت ہو جائے تو اس کو سچا مانا جائے، اور جو کچھ وہ ماضی کا غائب ہو، ماضی کی کچھ خبریں بیان کی ہو یا مستقبل کی باتیں بیان کی ہو، سائنسی حقائق بیان کی ہوں یا کوئی اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، اس میں شک شبہ نہ کیا جائے، رد نہ کیا جائے۔ 5ویں بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی سختی کے ساتھ دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچے، باپ اور دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کی جائے۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن کی آیتوں میں ہے کہ اگر دنیا کے علائق، تمہارے باپ دادا، بھائی بہن، خاندان، 8 لوگوں کا ذکر کیا، تجارت، گھر، یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا امر یعنی عذاب لے آئے۔ اگر اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب دنیا کی چیزیں ہو جائیں تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، قرآن اور حدیث کہتی ہیں۔ لہٰذا آپ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی محبت کا معیار یہی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ 6 اور آخری یہ کہ آپ کے قول کو دنیا کے ہر انسان کے قول پر ترجیح دی جائے اور آپ کی ہر سنت پر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا آسان لفظوں میں تقاضا ہے، شرائط ہے، یعنی آپ کی اتباع کرنا، آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنا، آپ کی باتوں کے مقابلے میں کوئی عقل، کوئی بزرگ، کوئی فلاں اور فلاں کی بات کو مقدم نہ کرنا وغیرہ جو اس میں شامل ہے۔ یہ موٹی موٹی اور صاف سیدھی باتیں جو ہیں اس کو دیکھا جائے، غور کریں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو آج مسلمان ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ نادانستگی میں کوئی بات ہو جائے، لیکن یہ باتیں جان کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب اللہ کے رسول ہیں تو جو کچھ کہہ رہے ہیں، دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں،
اس کے بارے میں شک شبہ، اس کے بارے میں ٹال مٹول، اور امام صاحب جو دے رہے ہیں اس میں کوئی ٹال مٹول نہیں، اپنے مسلک، اپنے بزرگ، اپنے باپ دادا کی باتوں میں کوئی شک شبہ نہیں، اس کو جیسا کا تیسا قبول کر لیا جائے۔ یہ ہم جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عظیم گستاخی ہے اور اللہ کو عذاب دینے والی بات ہے۔ اور میں ایسا مانتا ہوں کہ دنیا کے مسلمانوں پر جو آج بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں لاحق ہیں، ان پر سایہ فغن ہے، چھائی ہوئی ہیں، اور دعائیں بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید اور متابعت رسول کی توحید میں زیرو ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر کس طریقے سے ایک مومن بندے کو آپ کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اس کی سب سے اعلیٰ مثال صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کیسے ادا کیا، ہم اور آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ کر پڑھنے، قبول کرنے، اور ان کے جو شرائط ہیں، تقاضے ہیں، ان کو سمجھنے اور ان کو ماننے، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں اور شرائط کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو پورے دین پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے، اور یہ فتنے اور مصیبتیں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔ آزمائشیں آئے گی لیکن ذلت، خاری اور محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ذلت و خاری، فتنہ اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔